السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ پہلے یہ پڑھ رہے تھے باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ۔ یہ باب ترجمۃ الباب ہم لوگ پڑھ رہے تھے پہلے، اور اس میں بہت حد تک اس کی تشریح بھی ہو گئی تھی، لیکن اس ترجمۃ الباب اور اس میں جو ضمن میں جو حدیث آئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، وہ خود کہتی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشۃ لولا قومک حدیث عہدہم قال بکفر لنقضت الکعبۃ فجعلت لها بابین باب يدخل الناس وباب یخرجون ففعلہ ابن الزبیر۔ یہ حدیث پڑھی تھی ہم نے، تو اس حدیث سے ہمیں کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں، عملی زندگی کے اندر کیا کیا ہم اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اور سب باتیں تو ہو چکی ہیں، یہ چیز رہ گئی تھی۔ تو اگر غور کیا جائے اس حدیث پر تو اس سے سب سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بہتر کام کو عوام نہ سمجھ پائیں تو بہتر ہوتے ہوئے بھی فتنے سے بچنے کے لیے وہ کام نہیں کریں گے۔ بہت اہم بات ہے یہ کہ نہیں، بہت اچھا کام ہے، بہت ہی اچھا بہتر کام ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ عوام الناس اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے تو فتنے سے بچنے کے لیے وہ کام نہیں کریں گے۔ دوسری بات، دوسرا غور کریں اگر اس میں، تو امام اور حاکم حرام سے بچتے ہوئے، دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ امام اور حاکم حرام سے بچتے ہوئے رعایا کی بھلائی کا کام کریں گے، اگرچہ وہ کام غیر افضل ہو۔ اس سے یہ دوسری بات بھی سمجھ میں آئی کہ امام ہے اور حاکم ہے، حاکم وقت ہے، تو حرام سے بچتے ہوئے بس یہ ہے کہ حرام سے بچنا ہے اور رعایا کی بھلائی کا کام کریں گے، اگرچہ وہ کام غیر افضل ہو۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوا، حاصل ہوا کہ نیکی کے کام میں بھی حالات اور ظروف کی رعایت کی جائے گی، یعنی حالات کو جائزہ لیں گے، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جو ہے وہ کام کریں گے، ایسے ہی نہیں کام کیا جائے گا۔ کوئی بھی نیک کام ہے، اگر حالات اس کے اجازت نہیں دیتے، حالات اور ظروف ایسے ہیں تو اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے رک جائیں گے، اس لیے رعایت کی جائے گی، ضروری ہے۔ پھر چوتھی بات اگر دیکھیں، چوتھا فائدہ یہ بھی حاصل ہو، جو کام کیا جائے گا وہ صحیح کیا جائے گا، لیکن ہر صحیح کام کا کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی جو کام بھی ہم کو کرنا ہے وہ کام صحیح کیا جائے، لیکن ہر صحیح کام کا کرنا ضروری بھی نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اور ایک اور بات اس سے سمجھ میں آئی کہ کسی منکر کے انکار پر اس سے بڑے منکر میں وقوع کا خطرہ ہو، اس سے بڑے منکر میں پڑ جانے کا خطرہ ہو، تو ازراہ مصلحت، ازراہ مفاد، بر وقت اس منکر پر انکار نہیں کریں گے۔ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات۔ یہ سب باتیں بڑی اہم ہیں، جن کو آج کے زندگی پر ہم تطبیق دیتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں، بہت سے مسائل میں تو بہت سی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ جائیں گی، بہت سی پریشانیاں جو ہیں، مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ تو آگے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت الا یفہموا۔ وقال علی رضی اللہ عنہ حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله۔ به قال حدثنا عبید اللہ بن موسى عن معروف بن خربوز عن ابی الطفیل عن علی بذلك۔ به قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ترجمۃ الباب ہے، اور اس ترجمۃ الباب کے ضمن میں 2-3 حدیثیں نقل کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، 2 حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو میں پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور ایک اثر بھی نقل کیا ہے کہ باب علم کی باتیں خاص لوگوں کو بتانا، اور کچھ لوگوں کو محض اس ڈر سے نہ بتانا کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ کہ باب علم کی باتیں خاص لوگوں کو بتانا، یعنی قومن دون قومن، اور کچھ لوگوں کو محض اس ڈر سے نہ بتانا کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ وقال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے کہا، فرمایا کہ لوگوں کو دین کی وہی باتیں بتاؤ جو سمجھ سکیں۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ یہ حدیث، اس کے بعد حدیث نقل کی ہے، کہا کہ ہم سے عبید اللہ ابن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے معروف ابن خربوس سے، انہوں نے ابو الطفیل سے، انہوں نے حضرت علی سے اس حدیث کو روایت کیا۔ یہ خربوس یہ صغار تابعین میں سے ہیں، اور صحیح بخاری میں ان کی صرف یہی ایک حدیث ہے۔ معروف ابن خربوس یہ صغار تابعین میں سے ہیں، اور ابو الطفیل عامر ابن واصلہ جو ہیں یہ سب سے آخری صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری صحابی ہیں یہ۔ ان کی وفات کے بعد کوئی صحابی نہیں رہے، 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ صحیح بخاری میں صرف یہی ایک حدیث ان کی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ثلاثیات میں شمار کی جاتی ہے، اس لیے کہ تیسرے راوی ابو الطفیل صحابی ہیں۔ میں نے بھی اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ سب سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا 110 ہجری میں ہوا ہے، یعنی 92 93 یا 94 میں تو حضرت انس بن مالک کا انتقال ہوا ہے، لیکن ابو الطفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث بیان کی ہے کہ کہا ہم سے بیان کیا اسحاق ابن ابراہیم نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا معاذ ابن حسام نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس ابن مالک نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس حال میں کہ معاذ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ردیف کہتے ہیں جو سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا ہو اس کو ردیف کہا جاتا ہے، یعنی وہ معاذ ردیفہ علی الرحل، سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ قال یا معاذ، تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، آپ نے فرمایا معاذ تو آپ کے سواری پر پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اے معاذ۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا حاضر ہوں اللہ کے رسول، لبیک یا رسول اللہ وصادیک، انہوں نے یہ کہا لبیک یا رسول اللہ وصادیک۔ تو لبیک کے بارے میں اور صادق دونوں یہ مختصر الفاظ ہیں، اصل عبارت یوں ہے لبیک یہ یعنی الببت فی خدمتک یا رسول اللہ البابا بعد الباب، اس معنی میں ہے، اور سیبوئے کے نزدیک یہ تثنیہ ہے، سیبوئے نے اس کو تثنیہ کہا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا راب صادق کو بھی تثنیہ ہی سیبوئے نے کہا ہے، اور زیادہ لوگوں کے نزدیک یہ بات صحیح ہے سیبوئے کی کہ تثنیہ ہے، اس لیے کہ ہم اس کا ترجمہ مکرر سے کرر کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی الببت بخدمتک یا رسول اللہ البابا بعد الباب، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہوں،
میں حاضر ہوں اور بار حاضر ہوں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ساعت تو طاعت کا مساعدتاً بعد مساعدت، افعل مطلق ہونے کی وجہ سے کی بنا پر منصوب ہے، اور فعل کو وجوباً جو ہے یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے، تخفیف کے لیے زوائد کو بھی حذف کر دیا گیا اور اضافت کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی بار بار میں آپ کی خدمت اور اطاعت میں حاضر ہوں۔ یہاں تثنیہ تکرار اور تکثیر کے لیے ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ سیبوئے کے نزدیک دونوں تثنیہ ہیں، دو کا معنی بتانے کے لیے نہیں، تکثیر کو بتانے کے لیے، یعنی یہ دو مرتبہ نہیں ہے، تثنیہ تو ہے لیکن تکثیر کے لیے ہے، کثرت بتانے کے لیے کہ میں بار بار حاضر ہوں، بار بار آپ کی خدمت کے اطاعت کے لیے تیار ہوں اور خدمت اور اطاعت میں حاضر ہوں۔ جیسے اللہ کے قول فرجع البصر کرتین، تو کرتین یہاں پر بھی تثنیہ تکثیر کے لیے ہے، یعنی کرتن بعد کرتن کے معنی میں ہے۔ تو یہ اس معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا حاضر ہوں اللہ کے رسول، اور بار بار حاضر ہوں۔ 3 بار معاذ کو آپ نے ایسی پکار کر پھر فرمایا جو شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا تو اللہ اس پر آگ کہ جہنم حرام کر دے گا۔ معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو گے تو یہ اندیشہ ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے، لیکن معاذ بن جبل نے گناہ کے ڈر سے اپنے مرنے کے وقت بتا دیا تاکہ کتمان علم نہ ہو۔ یہ یہاں پر جو ہے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، یہ ترجمۃ الباب اور اس میں حدیث جو نقل کی تھی وہ سامنے آ گئی کہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ اس شخص کا بیان جس نے کسی پسندیدہ کام کو اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اور اس سے زیادہ سختی میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی کہ کام صحیح ہے لیکن ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ اگر اس کو کیا جائے گا تو لوگ اس سے زیادہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو چھوڑ جائے۔ تو یہاں پر اب یہ بتا رہے ہیں کہ علم کی باتیں خاص لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو محض اس ڈر سے نہ بتانا کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقلوں کے مطابق جو ہے کیا ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ جیسے لوگ جس مزاج کے ہوں، جس میں جو معیار علم ہو ان کا اسی مطابق۔ تو اگر یہ ہے کوئی ایسی بات ہے کہ جو بڑی باریکی لیے ہوئے ہے، جس میں کچھ باریکی اور مصلحت کا پہلو ہو، تو وہ سب باتیں جو ہیں سب کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ تو علم کی باتیں خاص لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو محض اس ڈر سے نہ بتانا کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعہ حدیث ہیں، جتنی اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہیں وہ حدیثیں سب تفصیل سے امام بخاری مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اس میں وہ واقعہ نقل کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ سب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہو رہا تھا کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چلے گئے، صحابہ کرام سب بیٹھے ہوئے تھے، بہت دیر ہو گئی آپ واپس نہیں آئے۔ تو صحابہ کرام چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت چوکنا رہتے تھے، بہت جو ہے وہ آپ کے سلسلے میں بڑے متفکر رہا کرتے تھے کہ اگر کہیں جاتے تھے آپ تو آپ کے سلسلے میں سوچتے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو تکلیف پہنچا دی جائے۔ تو آپ بہت دیر ہو گئی نہیں واپس نہیں آئے، تو سب لوگ اٹھے کہ چلیں دیکھیں کہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھ کر چلا، تو گیا ہوں تو میں نے بنی نجار کے وہ ایک باغ تو دیکھا، چاری طرف گھوم کر دیکھا تو کہیں راستہ نہیں، وہ ایک نالا تھا، اس نالے میں لومڑی کی طرح سکڑ کر کے میں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو کہا میں ابو ہریرہ۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ تشریف لے آئے اور بہت تاخیر ہو گئی تو ہم نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو تکلیف پہنچا دی جائے، اس لیے ہم لوگ آئے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم یہ میرے دونوں جوتے لے لو، اور جو بھی اس دیوار کے پیچھے ملے اور صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ اور تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو میں تو آ ہی رہا ہوں، سب لوگ پیچھے بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، لے کر جاؤ۔ ایک علامت کے طور پر آپ نے جوتا اور نالین شریف جو ہے وہ دے دیے کہ لے کر جاؤ، تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ تم میرے پاس سے آ رہے ہو۔ تو اتفاق کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کا سامنا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ جوتے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے ہیں، اور پھر وہ خوشخبری سنائی ان کو۔ تو حضرت ابو موسیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا ہے تو وہ چاروں خانہ چت ہو گئے اور رونے لگے، اور کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر گئے وہاں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور ایک کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول انہوں نے میری پٹائی کر دی، آپ نے جو فرمایا تھا وہی میں نے کہا تو پٹائی کر دی۔ وہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہے یہ اگر یہ سب کے سامنے یہ بیان کریں گے تو یہ تو لوگ اسی پر اعتماد کر لیں گے اور سمجھ نہیں پائیں گے، اور اسی پہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں، کوئی عمل نہیں کرے گا، تو اس لیے یہ سب کو نہ بتایا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ہاں بھائی ابو ہریرہ سب کو مت بتاؤ۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب بتایا ہے، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ علم کی باتیں خاص لوگوں کو بتا دیا، تو آدمی سوچے گا بھائی کیوں خاص لوگوں کو بتائی جا رہی ہے اور سب لوگوں کو؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایمان ان کا بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے، ان کے سامنے اگر بات کی جائے، کوئی بات بتائی جائے کہ بھائی کہ لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ دے گا، صدق دل سے پڑھے گا تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، تو اس پہ ظاہر ہے کہ وہ اس پہ بھروسہ کر کے وہ عمل کو ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ سمجھ چکا ہے اور دین کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے، تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس پر توکل نہیں کرے گا۔ لیکن ایک عام آدمی جو سمجھ نہیں سکا ہے تو اس کے سامنے اگر یہ بات کہی جائے گی تو ہو سکتا ہے اسی پر وہ توکل کر کے بیٹھ جائے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ترجمۃ الباب قائم کر کے بتایا کہ علم کی باتیں خاص لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو محض اس ڈر سے نہ بتانا کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے، یہ صحیح ہے، جائز ہے، ایسا کرنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول سے استدلال کیا انہوں نے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا لوگوں کو دین کی وہی باتیں بتاؤ جو سمجھ سکیں، ہر آدمی کو ہر دین کی ہر بات نہیں بتائی جائے گی، یعنی جو اتنی باتیں بتائی جائیں گی کلم الناس علی قدر عقولہم، اس لیے وہ حدیث جو ابن ماجہ کی لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث تو ضعیف ہے، اگر میں اس کو ابن ماجہ کی وہ حدیث کہ واضع العلم فی غیر اہلی کا مقلد الخنادیر لولوا و ذہبا والی حدیث اگر وہ ضعیف نہ مانے تو بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں سے ان کے معیار علم کے مطابق گفتگو کرو، یہ مطلب بھی ہوتا ہے، نہیں سب سے ساری باتیں نہیں بتائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حدث الناس بما یعرفون، کہ لوگوں کو دین کی وہی باتیں بتاؤ جو سمجھ سکیں۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ اس لیے کہ ایک آدمی کے سامنے وہ زیادہ سمجھدار نہیں ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کے سامنے اگر بیان کر دی جائے کوئی بات تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کی بات کو سمجھ نہ سکے اور کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، میں نہیں تسلیم کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں سے اتنی ہی باتیں بتانی چاہیے، لوگوں سے اسی انداز کی بات وہی بات کہنی چاہیے جو اتنا وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ ہم سے بیان کیا عبید اللہ ابن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے معروف ابن خربوز سے، انہوں نے ابو طفیل سے، انہوں نے حضرت علی سے اس حدیث کو روایت کیا، اس حدیث کو جو ہے روایت کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ دوسری حدیث جو ہمارے سامنے ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ حدیث مروی ہے، اور اس طرح کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیثیں نقل کر دی ہیں اس میں، کہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور معاذ بن جبل سے ہے، اور دوسرے عبداللہ ابن مسعود سے ہے، اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس مضمون کی
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وهو یعلم، تو آپ نے فرمایا داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اور اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں ان کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے محدثین نے اس کا مفہوم بتایا ہے، ہمارے اسلاف سے اس کا جو مفہوم ہے، ان طرح کی حدیثوں میں، اس طرح کی حدیثوں کے سلسلے میں 3 طرح کا نقطۂ نظر ہمارے سامنے اسلاف کا آیا ہے۔ تو ایک تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یا اس سے پہلے آپ سمجھ لیں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی دور کی باتیں ہیں، ابھی جو سارے ارکان جو ہے ابھی فرض نہیں ہوئے تھے، فرائض اور واجبات کے فرض ہونے سے پہلے ابتدائی دور کی یہ حدیث ہے کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین کی دعوت کا اور تبلیغ کا کام شروع کیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ایک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یا اس طرح کی حدیث جو یہاں پر ہے معاذ بن جبل کی کہ من قال لا الہ الا اللہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، دل کی گہرائیوں سے، تو کیا خبر دوں گا کہ لوگ خوش ہو جائیں، تو صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اوپر حرام کر دے گا، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت ہی میں جائے گا۔ تو ایک دوسرا مفہوم تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو آخری دور میں، یعنی آخری وقت میں، یعنی وہ کر رہا تھا، اس کی زندگی میں اس طرح کے تھوڑا کوتاہیاں بھی تھیں، یہ تھیں، لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کلمہ کی توفیق عطا فرما دی، اور وہ اس دنیا سے گیا تو کلمہ پڑھتے ہوئے چلا گیا، تو اس کو یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ تو چونکہ کلمہ پڑھتے ہوئے گیا ہے۔ تو اس طرح کی اور حدیثیں اور قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے، قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر کے محدثین نے ایک کل قیامت کے دن دخول جنت کے سلسلے میں ایک بنیادی قاعدہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے کلمہ کو پڑھا اور اس کلمے کے تقاضے کو بھی پورا کیا ہے تو بہر صورت جنت میں جائے گا، اس کی کتابیں زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ چونکہ اب وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے اس کے آگے بات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔